وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. انسان جیتا جاگتا احساسات رکھنے والا بندہ ہے. یہ گرد و پیش کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر چھوٹے بچے کے ساتھ ہو تو یہ اس سے متاثر ہو کے اسی کی طرح محمل قسم کے لفظ اپنے منہ سے نکالنے شروع کر دیتا ہے. عام حالات میں دودھ کو دودھ کہتا ہے، بچے کے سامنے اس کو دودھ دو کہے گا. تو ایک نادان بچے کی صحبت سے اگر بندے پر اثر ہو سکتا ہے تو کیا اللہ والوں کی صحبت کا اثر نہیں ہو سکتا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ایک مرتبہ حمام میں گیا، ایک مٹی دیکھی جس میں سے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی. فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے میرا دل مچل رہا ہے؟ بدو گفتم تو مشکی یا امیری کہ از بوئے دلاوے دے تو مستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. کہنے لگی میں تو ناچیز مٹی ہوں، ایک پھول گر گیا تھا اور وہ میرے اوپر پڑا رہا. جمال ہم نشین در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستا. وہ ہم نشین کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا، ورنہ میں کیا، میں تو ناچیز مٹی ہی. تو اگر پھول کی صحبت سے مٹی میں خوشبو آتی ہے، اللہ والوں کی صحبت سے انسان کے دل میں ایمان کی خوشبو آتی ہے. الصحبت مؤثرہ، صحبت کا اثر ہوتا ہے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت اپنا اثر دکھا کے رہتی ہے. پتھر دل انسان بھی ان کی صحبت میں آ کر موم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر میں اثر ڈالا ہوتا ہے. یہ عجیب بات ہے. اچھا ایک بات بتائیں، نظر بد کو تو مانتے ہیں نا؟ حدیث پاک میں آتا ہے العین حق، بری نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، لگ جاتی ہے. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگی اور نبی علیہ السلام نے انہیں نظر اتارنے کا طریقہ بتایا. تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ نظر جس کے اندر عداوت ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، اگر وہ نظر اپنا اثر دکھا سکتی ہے تو اللہ والوں کی وہ نظر جس میں محبت ہو، شفقت ہو، رحمت ہو اور جس میں اخلاص ہو، پھر وہ نظر اپنا اثر کیوں نہیں دکھا سکتی؟ اللہ والوں کی نظر بھی اثر دکھاتی ہے. تو یہ اللہ والوں کی اصل میں نظر لگ جایا کرتی ہے. بروں کی نظر لگی تو بندہ بیمار ہو گیا، اچھوں کی نظر لگ گئی تو روحانی بیماریوں سے شفا نصیب ہوگی. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. کہ نظر جو ہے نا، اللہ کرے کہ ہم کسی کی نظر میں رہیں، سمجھے؟ اللہ کرے ہم کسی کی نظر میں رہیں. چنانچہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ 18 سال مسجد کے اندر نفلی اعتکاف کی نیت سے رہے. جن دنوں وہ قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ لکھ رہے تھے، 18 سال رہے
پھر 18 سال کے بعد جب باہر نکلے، حضرت اختر ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مسجد کے دروازے پہ ایک کتا تھا، اس کتے پر ان کی نظر پڑ گئی، اس کتے کے اندر جذب آ گیا۔ حضرت اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کتا جہاں بیٹھتا ہوتا دوسرے کتے اس کے گرد آگے بیٹھ جاتے تھے۔ ایک اللہ والے کی نظر کتے پہ پڑتی ہے، اس میں محبوبیت آ جاتی ہے، تو جس بندے پہ پڑ جاتی ہے اللہ اس میں بھی محبوبیت پیدا فرما دیتے ہیں۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنی نماز کو بنائے تو اپنی صحبت نیکوں کے ساتھ رکھے۔ اگر صحبت فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ ہوگی، بے دین قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگی، تو پھر دل پر میل آئے گی، نماز نہیں بن سکتی۔ ہمارے سلسلہ عالی نقشبندیہ کے شیخ خواجہ احمد سعید قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کبھی کبھی پورے اہل شہر کو توجہ دیتا تھا، اللہ والوں کی حال دیکھ کہ میں کبھی تہجد کے وقت میں پورے اہل شہر کو بیٹھ کر توجہ دیتا تھا۔ فرماتے تھے کہ کچھ ایسے لوگ تھے ان کے دلوں سے فیض ٹکرا کر واپس آتا تھا اور مجھے آواز آتی تھی ہمارے لیے اس دل میں جگہ نہیں ہے۔ کہ ہمارے لیے اس دل میں جگہ نہیں۔ تو کئی دل ایسے پتھر ہوتے ہیں، بالکل اللہ والے توجہ بھی کریں وہ پتھر پہ اثر نہیں ہوتا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک مرید تھا، نیک تھا، پرہیزگار آدمی تھا، اس کا ایک بھائی بیمار ہو گیا اور بالکل جان کنی کے عالم میں پہنچ گیا۔ تو وہ حضرت کا چونکہ خادم تھا تو وہ بھاگا اور آ کے عرض کیا کہ حضرت میرا بھائی اس وقت اس حالت میں ہے، آپ مہربانی کر کے تشریف لائیں، توجہات دیں، اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ اب خدام کی ایسی باتیں ہوں تو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے۔ حضرت اس کے گھر تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک توجہات دی مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب مجدد الفسانی اس مرتبے کے بزرگ بیٹھ کر اس کے دل پر توجہ ڈال رہے ہیں اور دل پر اثر نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی طرف بڑا متوجہ ہوا، فریاد کی کہ رب کریم کیا معاملہ؟ فرماتے ہیں کہ مجھے القاء کیا گیا کہ اس کی صحبت اور سنگت بے دین لوگوں کے ساتھ ہے، وہ بے دین لوگوں کی محبت کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایسی طے چڑھ چکی ہے کہ اب اس کا ٹوٹنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم فاسق و فاجر کی صحبت اختیار کریں گے، ہاں تعلق رکھیں مگر دائی کا تعلق ہو، ان کو ہم اپنی طرف کھینچیں۔ جب ہم مدعو بن کر ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے، ان کے ساتھ انہی جیسا انکم اذا مثلہم، اس لیے بہت منع فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم سے تشبہ اختیار کی وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ تو کافروں کے ساتھ تشبیہ بھی انسان اختیار نہ کرے، نہ کھانے پینے میں، نہ لباس میں، نہ کسی اور چیز میں، مشابہت سے بھی بچے۔ بلکہ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں فوت ہو گئے، تو کسی نے پوچھا کہ سناؤ آگے کیا بنا؟ کہنے لگے سخت عذاب میں گرفتار ہوں، قبر کو دوزخ کا گڑھا بنا دیا گیا ہے، سخت اذیت میں مبتلا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ وجہ کیا بنی؟ کہنے لگے کہ ہندوؤں کی ہولی کا دن تھا اور وہ ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینکتے پھر رہے تھے، میں اپنے گھر سے کسی طرف جانے کے لیے نکلا، پان کھا رہا تھا،
راستے میں تھوک پھینکنے کی ضرورت پیش آئی تو آگے گدھا کھڑا تھا. پتہ نہیں کیا دل میں بات آئی کہ میں نے متاثر ہو کر ماحول سے گدھے کو کہا کہ ارے میاں گدھے تجھے رنگنے والا کوئی نہیں، لا میں تجھے رنگ دیتا ہوں. یہ کہہ کر جو میں نے پان والی تھوک اس پر پھینکی، میرے اس عمل کو پکڑ لیا، تو نے کفار سے مشابہت اختیار کی، میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا. اتنی بھی اللہ تعالیٰ کو کفار سے مشابہت پسند نہیں ہے. تو یہ باتیں میں رکھیں. اللہ رب العزت کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے، کفر اور کافری کے ساتھ اللہ رب العزت کو ذاتی عداوت ہے. کس لیے منع فرما دیا؟ ایمان والوں کو دیکھ نہیں دیتا کہ وہ کافروں کے ساتھ محبت کا تعلق رکھے. ایک ہوتا ہے بزنس کا تعلق رکھنا، وہ اور چیز ہے. دیکھیں نا، آدمی کا ہزاروں بندوں سے تعلق ہوتا ہے مگر ہر ایک سے محبت تو نہیں ہوتی. وہ کام کی غرض سے ایک رابطہ ہوتا ہے، تو کام کی غرض سے رابطہ کافروں سے بھی رکھ سکتے ہیں، مگر محبت جسے کہتے ہیں، خوشی غمی کو شیئر کرنا، ایک دوسرے کے قریب ہونا، یہ اور چیز ہے. دل میں جگہ ہونا اور چیز ہے. اس محبت سے منع کر دیا. تو اس لیے اگر نماز بنانے کی تمنا ہے تو ایک طرف تو نماز بنانے کی محنت ہو رہی ہو اور دوسری طرف دوستی ان لوگوں سے ہو کہ جو ناگ کی طرح ہو، کوبرا کی طرح ہو. کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں نا، بلیک کوبرا کی طرح ڈس لیتے ہیں بندے کو. بلیک کوبرا ڈسے تو جسمانی موت، اور دوست ڈسے تو روحانی موت. اور برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا. ہو سکتا ہے آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جی آج پیر صاحب لگتا ہے برے دوستوں سے زیادہ ہی ناراض ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا. اب شیطان تو بہت ہی برا ہے نا، اس سے برے کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا. شیطان سے زیادہ برے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ شیطان فقط گناہ کا خیال دل میں ڈالتا ہے، مجبور تو نہیں کرتا. برا دوست خیال بھی ڈالتا ہے، ہاتھ پکڑ کے گناہ بھی کرواتا ہے. فرق سمجھ رہے ہیں نا کہ شیطان تو فقط دل میں خیال بار بار ڈالتا ہے نا، اس سے اوپر تو کچھ نہیں کر رہا. لیکن برا دوست تو دل میں خیال بھی ڈالے گا، پھر ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے بھی جائے گا، آؤ یہ گناہ کرتے ہیں. اس لیے برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا. تو انسان اگر اپنے اعمال کو بنانا چاہے تو پھر دیکھے کہ میرا بیٹھنا اٹھنا کن کے ساتھ ہے. اپنے ماحول کو بنا کے رکھے، نیک ماحول کا اس پر اثر ہوگا اچھا، اور برے ماحول کا برا اثر ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ 8 طرح کے لوگوں کا انسان پر اثر ہوتا ہے. نمبر 1، جو آدمی حکام کے ساتھ اکثر بیٹھے اٹھے اس کے دل میں سنگ دلی اور تکبر آتا ہے. جو آدمی حکام کے ساتھ بیٹھے اٹھے لامحالہ طور پر اس کے دل کے اندر تکبر آئے گا اور سنگ دلی آئے گی. کیونکہ اکثر ایسے لوگوں کے گردن میں سریا ہوتا ہے، تو ان کی صحبت کا اثر. ایک آدمی اگر مالداروں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کے دل کے اندر دنیا کی چیزوں کی حرص آئے گی. حرص بہت بری. طمع اور حرص اتنی بری کہ انسان کا پیٹ پھر فقط قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر بندے کو ایک جنگل سونے کا بنا ہوا دے دے
تو یہ کہے گا ایک جنگل اور ہوتا. وہ بھی سونے کا بنا ہوا دے دیں تو یہ کہتا کہ پوری دنیا سونے کی بنی ہوتی. اور اس کو بھی بنا دے تو یہ کہتا کہ اس کا بنانے والا بھی میں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 چیزوں پر نظر ڈالنے سے منع کیا. تو طلباء کے لیے یہ نکتے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 چیزوں پر نظر ڈالنے سے منع کیا. ایک غیر محرم پر، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دو نگاہوں کو نیچے رکھیں. تو ایک غیر محرم پر نظر ڈالنے سے منع کیا، اور ایک مالداروں پر نظر ڈالنے سے منع کیا. فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. آپ اپنی نگاہیں ہٹا دیجیے ان لوگوں سے، ادھر نظر نہ کیجیے. تو مالداروں پر نظر رکھنے سے منع کیا اور غیر محرم پر نظر ڈالنے سے منع کیا. اب غیر محرم پر نظر ڈالنے کی مرد مردوں میں زیادہ، اور مال کی طرف نظر ڈالنے کی مرد عورتوں میں زیادہ. عورت کو جتنا مل جائے وہ ہمیشہ اپنے سے اس چیز کو دیکھے گی. جو مرضی آپ اس کو خرید کر دے دیں وہ کہے گی دیکھو فلاں کے پاس تو یہ کچھ ہے. مال کے معاملے میں ہمیشہ اس کی نظر اونچی. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی طرف نظر کرنے سے منع فرما دیا. یہ بیماریوں کی جڑ ہے دونوں. تو حرص اور طمع کا علاج کوئی نہیں. مولانا تقی عثمانی دعوت برکات ہم نے تراشے میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں ایک آدمی گزرا ہے، اس کا نام تھا اشعب، طامع، بڑی طمع تھی اس میں، اور اس فن میں وہ مشہور گزرا ہے. طمع کے فن میں وہ مشہور گزرا ہے. اتنا طمع تھی اس میں کہ یکتائے زمانہ تھا. تو فرماتے ہیں کہ اتنا وہ طامع تھا کہ اگر بازار میں سے گزرتے ہوئے مٹھائی کی دکان آتی تو کھڑے ہو کر مٹھائی والوں سے کہتا کہ تم بڑے بڑے لڈو پیڑے بناؤ، بڑے بڑے لڈو پیڑے بناؤ. تو وہ پوچھتے ہیں بھائی تمہیں اس سے کیا غرض؟ کہتا ہے ہو سکتا ہے کوئی بندہ خرید کر مجھے ہدیہ کر دے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ خرید کر مجھے ہدیہ کر دے تو بڑا لڈو تو میرے ہاتھ آئے گا. تو اس کی طمع کا یہ حال تھا. فرماتے ہیں ایک مرتبہ کھڑا تھا اور اس کو لڑکوں نے گھیر لیا. اب یہ لڑکے بھی تو اپنا دون ہوتے ہیں نا. وہ لوگ تنگ کرنے لگے کہ ہمیں دو کچھ کر کچھ. اب وہ کیا دیتا؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے ان کو کہہ دیا کہ تمہیں پتہ نہیں وہ سالم بن عبداللہ چیزیں بانٹ رہے ہیں. سالم بن عبداللہ ابن عمر لانو کے بیٹے تھے اور اپنے زمانے کے بڑے بزرگوں میں سے تھے. تو اس نے ان کو کہا تمہیں پتہ نہیں وہ سالم بن عبداللہ چیزیں بانٹ رہے ہیں. تو بچوں نے جب یہ سنا تو بچے اس کو چھوڑ کر بھاگے. جب وہ بھاگے تو پیچھے پیچھے یہ بھی بھاگا. بھاگے بھاگے جب سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچے تو وہاں کوئی بھی نہیں. تو بچوں نے کہا کہ تم نے تو لگتا ہے ہمیں خواہ مخواہ ترکھایا. کہتے ہاں میں نے جان چھڑانے کے لیے ترکھایا تھا. ان کا کہ تو پھر ہمارے ساتھ کیوں بھاگا ہوا آیا؟ کہنے کا خیال آ گیا ہو سکتا ہے کچھ بانٹ ہی رہے ہو. تو طمع کا معاملہ ایسا. تو ہمارے مشائخ نے فرمایا حکام کے پاس جو آدمی اکثر بیٹھے اٹھے گا اس کے دل کے اندر تکبر اور سنگ دلی آئے گی. جو اکثر مالداروں کے پاس بیٹھنا اٹھنا رکھے گا اس کے دل کے اندر حرص پیدا ہوگی. جو آدمی
بچوں کے ساتھ بیٹھے اٹھے گا اس کے اندر لہو و لعب کا شوق پیدا ہوگا. بچوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھے گا تو اس کے اندر لہو و لعب کا شوق پیدا ہوگا. جو آدمی عورتوں کے ساتھ اکثر بیٹھنا اٹھنا رکھے گا اس کے اندر شہوت کی زیادتی ہوگی، اشتہا ہوگی، حسد. جو آدمی نیک لوگوں کے پاس بیٹھے اٹھے گا اس کے اندر اللہ رب العزت کی فرما برداری کی رغبت پیدا ہوگی، یعنی اطاعت کا شوق پیدا ہوگا. تو جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا تو اس کے اندر اطاعت کا شوق پیدا ہوگا. جو فقراء کی صحبت میں بیٹھا اس کو اللہ تقدیر پر رضا عطا فرما دیں گے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے. جس حال میں قدرت نے رکھا وہ اپنے رب سے راضی ہو. یہ راضی برضا، تقدیر پہ راضی ہونا، یہ اللہ کے ہاں بڑی قدر والی بات ہے. بلکہ لکھا ہے عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوح اور قلم کو پیدا کیا تو قلم کو حکم دیا کہ تو لکھ. تو قلم نے لکھنا شروع کیا، لا الہ الا انا محمد رسولی، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے قلم لوح پر لکھ رہی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں. پھر آگے لکھا، من لم یستسلم بقضائی، جو میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا، ولم یصبر علی بلائی، میری بھیجی ہوئی بلاؤں پر صبر نہیں کرتا، ولم یشکر علی نعمائی، اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، فلیتخذ ربا سوائی، اس کو چاہیے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے. تو اس لیے مومن تقدیر پر راضی ہوتا ہے، اللہ نے جو لکھ دیا. ٹھیک ہے نا، ایک باپ بھی اپنے گھر کوئی چیز لاتا ہے نا، تھوڑی اونچ نیچ ہو، بچوں کو تقسیم کر دے، تو جو بچہ اس کی تقسیم پہ خوش ہو جائے باپ اس سے خوش ہوتا ہے کہ چلو کچھ اونچ نیچ تھی تو جو میں نے تقسیم کر دیا بچہ راضی ہو گیا. اور جو اس پہ موڈ بنائے اس کا غصہ آتا ہے. کسی ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اے دوست، اگر تجھے کھانے میں کوئی سڑی ہوئی سبزی بھی ملے، اے دوست نہیں، بلکہ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر الہام کیا کہ اے داؤد، اگر تجھے کھانے میں کبھی سڑی ہوئی سبزی بھی ملے تو اس کو نہ دیکھنا، بلکہ اس بات کو دیکھنا کہ جب میں نے رزق کو تقسیم کیا تو مجھے یاد تھا. تو یہ نہ دیکھنا کہ تجھے ملا کیا ہے، نہیں، تو اس بات کو دیکھنا کہ جب میں نے رزق کو تقسیم کیا تو مجھے یاد تھا. جو میں نے بھیجا وہ میری طرف سے بھیجا ہوا ہے نا. سبحان اللہ. اللہ والے تو پھر اللہ کی طرف سے بھیجی ہر چیز پہ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں. اس لیے تقدیر پہ رضا نصیب ہونا یہ بڑی نعمت ہے. حکام کی صحبت سے تکبر اور تنگ دلی پیدا ہوتی ہے، مالدار کی صحبت سے حرص پیدا ہوتی ہے، بچوں کی صحبت سے لہو و لعب کا شوق پیدا ہوتا ہے، عورتوں کی صحبت سے شہوت پیدا ہوتی ہے، صلحاء کی صحبت سے طاعت کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے، اور فقراء کی صحبت سے تقدیر پر رضا نصیب ہوتی ہے، اور اہل علم کی صحبت سے عمل کے اندر احتیاط پیدا ہوتی ہے. جو آدمی علماء کی صحبت اختیار کرے گا نا، عمل میں محتاط ہو جائے گا، بول چال میں محتاط ہو جائے گا. اس کو پتہ ہے کہ کون سا لفظ بولنے ہیں اور کون سا لفظ نہیں بولنا. تو علم انسان کے اندر احتیاط پیدا کر دیتا ہے. اور فاسق کی صحبت سے گناہوں کی رغبت اور توبہ میں ٹال مٹول پیدا ہوتی ہے. جو آدمی فساق کی صحبت میں رہتا ہے، ایک تو گناہوں کی کثرت کرتا ہے اور دوسرا توبہ سے ٹال مٹول کرتا ہے.
کر لوں گا کر لوں گا کر لوں گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صلحاء کی صحبت اختیار کریں تاکہ ہمارے اندر اطاعت کے اندر شوق اور زیادتی پیدا ہو۔ نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہونا، اس کے بارے میں آج بات چلنی ہے۔ نماز کی ابتدا ہاتھ اٹھانے سے ہوتی ہے۔ نماز کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ تحریمہ باندھتا ہے انسان، ہاتھ اٹھاتا ہے کانوں کی لوٹ۔ تو ہاتھ کیوں اٹھوائے؟ حکمت تھی۔ ہاتھ کیوں اٹھوائے؟ اس میں حکمت تھی۔ بعض نے کہا کہ ہاتھ اس لیے اٹھوائے کہ گویا دنیا کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا، ہاتھ اٹھا لیے دنیا سے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، انسان کے ہاتھ مظہر طاقت ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا ہاتھوں میں ہاتھ دو، فلاں بندے کا ساتھ دو، تو ہاتھ طاقت کا مظہر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، کوئی بات ہو جائے کہتے ہیں اس میں فلاں ملک کا ہاتھ ہے۔ تو ہاتھ عام طور پر کسی کی طاقت کے لیے کے اظہار کا سبب بنتے ہیں۔ تو چونکہ انسان کی طاقت کا ظہور اس کے ہاتھ سے کیا جاتا ہے، لہذا اللہ رب العزت نے بندے سے ہاتھ اٹھوائے، اے میرے بندے، تیری طاقت میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو میرے سامنے ایک بے کس اور بے بس بندہ ہے، لہذا اپنی بے کسی کے ہاتھوں کو اوپر کھڑا کر دو۔ تو انسان بے کسی کے ہاتھ کھڑا کر رہا ہوتا ہے، اللہ میری طاقت میری حیثیت تیرے سامنے کچھ بھی نہیں، میں ہاتھ کھڑے کر رہا ہوں۔ ویسے بھی جو بندہ گرفتار ہوتا ہے نا تو اس سے ہاتھ اٹھوا دیتے ہیں۔ تو تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھوا دیے، اللہ گناہوں کے ذریعے اب تک جو جنگ تھی وہ میں نے ختم کر دی، میں صلح کے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، میں بے بسی کے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اے میں مالک میں تیری عظمتوں کا اقرار کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا رہا ہوں۔ تو ہاتھ اٹھانے کے اندر حکمتیں، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اوجز المسالک میں ہاتھ اٹھانے کی 10 حکمتیں لکھی گئی ہیں۔ ہاتھ اٹھانے کی 10 حکمتیں لکھی گئی ہیں۔ دیکھیں، فقط انسان ہی نماز نہیں پڑھتا، ساری مخلوق نماز پڑھتی ہے، مگر ہر مخلوق کی نماز جدا جدا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر چیز کو اپنی نماز کا اور اپنی تسبیح کا پتہ ہے۔ تو نماز کی نوعیت جدا، لیکن ہر مخلوق نماز ادا کر رہی ہے۔ معارف القرآن میں لکھا ہے مفتی منصفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ رب العزت نے درختوں کو قیام کی حالت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو کس حالت میں پیدا کیا؟ قیام کی حالت میں۔ اور چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے رکوع کی حالت میں پیدا کیا، اور کیڑوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کی حالت میں پیدا کیا، اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ التحیات کی شکل میں پیدا کیا۔ ساری مخلوق اللہ کی بندگی کر رہی ہے، درخت بھی اس کی بندگی کر رہے ہیں، جانور بھی اس کی بندگی کر رہے ہیں، پہاڑ بھی بندگی کر رہے ہیں، سب اس کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور جو جس عبادت میں لگایا گیا ساری زندگی وہی رکن ادا کرتا رہتا ہے۔
اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھلدار اور سائے دار درخت کے نیچے تم پیشاب پخانہ نہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس میں کیا حکمت ہے؟ تو فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ سورج کے ساتھ اس کا سایہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ عرض کیا اللہ کے نبی جی ہاں۔ فرمایا کہ جب اس کا سایہ گھٹ اور بڑھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے پروردگار کے حضور سجدہ ریز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو درخت بھی اللہ کی بندگی کریں، جانور بھی اللہ کی بندگی کریں، پہاڑ بھی اللہ کی بندگی کریں، اور اشرف المخلوقات ہو کر انسان اس میں سستی کرے تو یہ کتنی بری بات ہے۔ اس لیے ایک آدمی نے قسم اٹھائی ناراض ہو کر بیوی سے کہ میں کوئی منحوس دن ہوگا جب تجھ سے ہم بستری کروں گا۔ اب قسم تو اٹھا بیٹھا، پوری کیسے ہو؟ بڑے علماء سے مسئلہ پوچھا تو شیخ عبدالعزیز جرینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا بتا کہ تو نے آج فجر کی نماز پڑھی؟ کہنے لگا نہیں پڑھی۔ کہنے لگے تیری زندگی کا منحوس دن ہے، آپ جا کے توبہ کر لے، تو حانث نہیں بنے گا۔ تو گویا جس دن انسان فجر کی نماز ادا نہیں کرتا وہ اس کی زندگی کا منحوس ترین دن ہوا کرتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے تعظیم کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو انسان ادب اور تعظیم کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہے، یا کسی کے سامنے جھک جاتا ہے، یا کسی کے سامنے سجدے میں پڑ جاتا ہے۔ تعظیم کی 3 صورتیں ہیں نا۔ اللہ رب العزت نے نماز کے اندر یہ تینوں تعظیم کی صورتوں کو اکٹھا فرما دیا۔ انسان پہلے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، پھر رکوع میں جھک جاتا ہے، پھر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ تو نماز کی ترتیب بھی دیکھیے کتنی پیاری ہے کہ گویا اپنے پروردگار کے سامنے ہم تعظیم کی ہر صورت بجا رہے ہوں۔ کھڑے ہونا سکھایا، جھکنا سکھایا، پیشانی کو رگڑنا سکھایا۔ سبحان اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کتنا پست کیا بندے نے۔ اس لیے نماز میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی معراج نصیب ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی تمام صورتوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تکبیر جو کہی جاتی ہے نا اللہ اکبر، اس میں فلسفہ یہ ہے کہ انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ حق تعالی ہماری عبادات سے بلند و بالا ہے۔ یعنی ہم جو عبادت کر رہے ہیں نا، اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے عبادت کر کے اس کی بندگی کا حق ادا کر دیا، یا اس کی شان جیسے تھی ہم نے ویسے اس کی شان کے مطابق عمل کر لیا، نہیں، اس کی شان اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ اس لیے اللہ اکبر کہہ کر انسان نے اللہ رب العزت کی عظمت کا اقرار کیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کرنا ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ رکوع کے اندر چونکہ اللہ کی عظمت کی ویسے تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس لیے رکوع سے کھڑے ہونے پر اللہ اکبر نہیں کہا، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے۔ باقی جتنے بھی رکن ہیں ان کو بدلتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، لیکن رکوع میں چونکہ تسبیح ہی عظمت کو اوپر دلیل تھی، لہذا رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے سبحان ربی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ رکوع کے بعد انسان سجدے میں جاتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی یہی فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا
کہ انسان اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. حکمت کیا تھی؟ اب ذرا سمجھیے گا. شریعت کا ایک مسئلہ ہے. حضرات ذرا متوجہ ہوں. چند ایک حضرات شاید آج تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ نیند آ رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ آج جلدی سمیٹے گا، کیونکہ متواتر کئی دنوں سے آپ حضرات ماشاءاللہ ایک چکی میں پس رہے ہیں. اسی کا نام مجاہدہ ہے، اور مجاہدے کے بعد مشاہدہ ہوتا ہے. انشاءاللہ ہمت سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے. رگڑے تو لگتے ہی ہیں. جب کھرلی میں دیا سر تو پھر دھرلوں سے کیا ڈر. جب تک آپ بیٹھ ہی گئے انشاءاللہ آئندہ آپ لوگ دگنی تعداد میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. بالکل پورا سال آپ ان مجالس کی لذت اپنے دلوں میں محسوس کرتے رہیں گے. یہ فیض کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جی ہاں، روز روشن کی طرح نظر آتا ہے اس کا اثر. شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر انسان سجدہ کرے اور نیچے نرم جگہ ہونا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سر کو نیچے دبائے، اتنا دبائے کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگ جائے، یعنی اس سے نیچے سر نہ جا سکے. اتنا دبانا ضروری. اگر نہیں دبائے گا تو سجدہ ادا نہیں ہوگا. مثال کے طور پر گھاس اگی ہوئی ہے اور یہ آدمی سجدے میں گھاس کے اوپر سر رکھ کے سجدہ کر لے گا تو اس کا سجدہ کوئی نہیں ہوگا. اس گھاس کو دبائے حتیٰ کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگ جائے. موٹا قالین ہے، اوپر سر رکھ دیا، سجدہ نہیں ہوا. دبانا ضروری حتیٰ کہ نیچے سے سختی محسوس ہو. فوم کسی نے نیچے بچھا دی، دبانا ضروری حتیٰ کہ نیچے سے سختی محسوس ہو. حکمت کیا تھی کہ سجدے میں انسان نے اپنے آپ کو اتنا جھکایا حتیٰ کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہوئی اور پتہ چل گیا کہ بندہ اپنے آپ کو اس سے نیچے جھکا نہیں سکتا. لہذا اس نے اپنے آپ کو جھکانے کی انتہا کر دی، پروردگار نے اس کو اٹھانے کی انتہا کر دی. میرے بندے تو نے اتنا جھکایا جتنا تو جھکا سکتا تھا، اب میں تجھے اٹھاتا ہوں جتنا میں اٹھا سکتا ہوں. اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. دو سجدے کیوں؟ ایک قیام، ایک رکوع، ایک سجدہ ہوتا تو سمجھ میں آنے والی بات تھی. لیکن قیام بھی ایک رکعت میں، رکوع بھی ایک، قوما بھی ایک، لیکن سجدے دو. حکمت یہ تھی کہ ہو سکتا ہے ایک سجدہ کرنے کے بعد انسان کے نفس کے اندر عجب پیدا ہوتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی جیسے کرنی چاہیے تھی، حق ادا کر دیا. پروردگار نے اس عجب کو توڑنے کے لیے دوسرا سجدہ پھر کروا دیا کہ تو نے جو سر کو جھکایا ہے نا، تو یہ نہ سمجھ ایک دفعہ جھک کے بات ختم ہو گئی، تجھے ہم ایک دفعہ اور جھکا دیتے. تو نے بار بار جھکنا ہے اس جگہ پر، تو نے زندگی گزارنی ہے جھکتے ہوئے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ چونکہ سجدے میں انسان محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دیتا ہے. الساجد یسجد علی قدمی اللہ، سجدہ کرنے والا اللہ رب العزت کے قدموں پہ سر رکھ دیتا ہے. چنانچہ مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں ہے، لمبا سجدہ کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ جی آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ سجدے میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت کے قدموں پہ میں نے سر رکھ دیا، سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا. اپنی اپنی کیفیتیں ہوتی ہیں. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ
محبت کی بات ہے نا، پریم پیالہ پیے. ایک مرتبہ حضرت اشرف ثانی رحمۃ اللہ ملنے کے لیے گئے تو یہ طالب علم تھے، بالکل اٹھتی جوانی تھی، اور حضرت اس وقت ماشاء اللہ بلندیوں پر تھے. تو حضرت نے بلایا اور فرمایا اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ پروردگار نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا. جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ پروردگار نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا. ایسے سجدوں میں ان کو پھر کیا مزہ آتا ہوگا. اس لیے باپ بزرگ فرماتے تھے آج قیام کی رات اور ساری رات قیام کرتے تھے، آج سجدے کی رات سجدے میں گزارتے، آج رکوع کی رات رکوع میں گزار لیتے، ایک ایک آیت پڑھ کر رکوع جو ہے. اچھا ایک تجربہ بھی عرض کرتا چلوں. بعض بزرگوں کا معمول اس ساجد نے پڑھا اور پھر اس کو اپنا کے دیکھا کہ جس آدمی کو علم کے بارے میں شرح صدر نہ ہو رہا ہو نا، یعنی وہ پڑھتا ہو بھول جاتا ہو، یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہو، علم کے ساتھ مناسبت نہ پیدا ہو رہی ہو. کئی تو لبا ہوتے ہیں نا بیچارے، محنت تو کرتے ہیں مگر اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. حضرت عبداللہ ابن عباس لانوں نے ایک مرتبہ، بلکہ عبداللہ ابن مسعود لانوں نے ایک مرتبہ پوری رات یہ آیت پڑھ کر گزاری، قل رب زدنی علما. اسی آیت کو پوری رات بتاتے رہے. تو یہ عمل ان کا تھا، لیکن ہم نے یہ تجربہ کیا کہ اگر طالب علم کبھی رات کو تہجد پڑھے اور اس سے آگے پیچھے کی چند آیتیں آتی ہوں کہ مسنون کی رات ہو سکے نماز کے اندر، اور پھر اس آیت کو بار بار پڑھتا رہے جتنا طبیعت چاہے، تعداد کا تعین نہیں، جتنا طبیعت چاہے، تو اگر وہ اس طرح چند دن تہجد میں اس آیت کا بار بار ورد کرے گا، اللہ اس کی برکت سے اس کو شرح صدر عطا فرما دے گا، علم کے لیے سینہ کھل جائے. اور ایک عمل اور بھی ہے، کسی بزرگ نے اس عاجز کو اس کی اجازت دی تھی، اور آج آپ لوگوں کو اس کی اجازت دے دیتے ہیں اس عمل کی. فائدہ اٹھائیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا. ہم کون سا دم درود والے ہیں؟ دو عمل، ایک عمل تو یہ کہ اگر حافظہ اچھا نہ ہو، جو آج کل اکثر بچے بچیوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے، تو وہ خود یا ماں باپ روزانہ ہر نماز کے بعد سورہ الم نشرح لک صدرک یہ پڑھ کر ان کے سینے پہ پھونک دیا کریں. اگر بڑے ہوں، سمجھدار ہوں، تو جب بھی پڑھنے بیٹھیں، پیپر دینے بیٹھیں، پڑھنے بیٹھیں، لیکچر سننے بیٹھیں، استاد کا درس سننے بیٹھیں، تو یہ سورت پڑھ کے سینے پہ پھونک دیں. جو آدمی اس کو اپنا معمول بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو کبھی فرما دے گا. اس عاجز نے اس عمل کو ہزاروں دوستوں پر آزمایا، ہزاروں دوستوں پر آزمایا. لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ ایک آدمی 1 سال میٹرک میں فیل ہو گیا، پھر اس نے یہ عمل کسی محفل میں سنا اور اس نے باقاعدہ کرنا شروع کر دیا. اگلے سال پورے اسکول میں فرسٹ آ گیا. کسی محفل میں اس عاجز نے اسی طرح بتایا کہ بھائی پڑھا کریں، تو ایک بچی نے خط لکھ کر اپنے حالات بتائے. کہنے لگی کہ میں تو بڑی مشکل سے پاس ہوتی تھی، میرے دل کی تمنا تھی کہ میں لیڈی ڈاکٹر بنوں. آپ کا یہ عمل میں نے ایک محفل میں سنا، اس کو عمل کرنا شروع کر دیا، مس کبھی نہیں کیا. کہنے لگی میں نے امتحان دیا، الحمدللہ کا میڈیکل کالج میں پہنچ چکی ہوں. تو دنیا کی تعلیم میں لوگ فائدہ پا گئے، تو دین کی تعلیم میں تو یقیناً فائدہ ہوگا. اس لیے حفظ بچہ نہ کر رہا ہو، آگے چل نہ رہا ہو، حفظ پکا نہ ہوتا ہو، زیادہ غلطیاں آتی ہوں، تو سب کے لیے یہ مجرب عمل، جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھیں اول آخر ایک مرتبہ درود شریف، درمیان میں الم نشرح لک صدرک کی صورت پڑھ کے سینے پہ پھونک لیں، اللہ تعالیٰ سینے کو کھول لے.
اور دوسرا عمل وہ ازدواجی زندگی کی کامیابی کے لیے ہے. آج کا عنوان بھی ازدواجی زندگی تھا، تو اس لیے دل میں بات آ گئی کہ وہ آپ حضرات کو بتا دیا جائے. تو ازدواجی زندگی گزارنے والے تو اس عمل کو کرنا شروع کریں، اور جو بیچارے کنوارے ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مشکل آسان کر دے، ان مسکینوں پر اللہ رحم فرما دے. ایک صاحب نسبت بزرگ نے یہ عمل دیا تھا، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت یہ عاجز ابھی 10ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، اتنی چھوٹی عمر میں لیا تھا. اور انہوں نے فرمایا میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، پڑھنا شروع کر دو، جب تمہاری شادی ہوئی انشاءاللہ اللہ کامیابی دیں گے. اور اس عمر سے یہ عاجز اس کو پڑھ رہا ہے. اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے ازدواجی زندگی کے بارے میں اتنا سکون دیا. اس عاجز کی جو بیوی ہے وہ میرے شیخ کے شیخ کی بیٹی ہے. شیخ کے شیخ کی بیٹی تو 2 گنا احترام. تو رشتہ تو طے ہو گیا، لیکن کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ میاں بیوی کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے اور یہ نسبت کا اپنا ایک ادب ہوتا ہے. تو پتہ نہیں میں کیسے نبھا پاؤں گا. الحمدللہ اللہ رب العزت نے میرے لیے مشکل آسان کر دی. شادی کے اگلے دن ہی فجر کی نماز کے بعد جب ناشتے کے لیے آئے، اہلیہ نے کہا ناشتہ بعد میں کریں گے، پہلے آپ مجھے بیعت فرما لیں. اب الحمدللہ وہ میری بیوی بھی ہے اور میری مریدنی بھی ہے. اب جب بیوی مریدنی ہو تو کتنا مزہ آتا ہے. اور یہ عادت سمجھتا ہے کہ اس عمل کی برکت تھی، اس عمل کی برکت تھی جو کسی صاحب نسبت نے دیا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ. تو وہ عمل یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس آیت کو یاد کر لیجئے، جن کو یاد ہے سبحان اللہ، جن کو نہیں یاد وہ اس کو یاد کر لیں. اور یاد کرنے کے بعد معمول یہ ہے، جس کی اجازت اس عاجز کی طرف سے آپ سب کو ہے کہ آپ خود کر سکتے ہیں. خود کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن آگے بتانے کے لیے صاحب نسبت کا ہونا ضروری. ہر بندہ آگے اجازت نہیں دے سکتا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ نسبت سے اجازت آگے چلتی ہے. اعمال کی بات، اعمال جو بزرگوں کے پاس ہوتے ہیں نا وہ نسبت کے ساتھ آگے چلتے ہیں، پھر ان کی برکتیں بھی آگے چلتی ہیں. تو یہ عمل خود آپ کریں گے کیونکہ آپ کو اجازت دی جا رہی ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ میں صاحب نسبت حضرات موجود ہیں تو وہ بے شک اس عمل کو آگے بھی اجازت دیں گے، اللہ اس کی برکت کو آگے جاری فرما دیں گے. تو عمل یہ ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس دعا کو یاد کر لیں اور ہر نماز میں فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، نفل ہو، کوئی ہو، جب آخری التحیات پڑھیں تو یوم یقوم الحساب پڑھنے کے بعد پھر آپ قرآنی اس دعا کو پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھیریں. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی نماز پڑھیں، نماز کی آخری التحیات میں، آخری قعدہ، اس میں جب آپ ربنا آتنا پڑھیں یا رب اجعلنی جو بھی دعا پڑھتے ہیں آپ، جب وہ دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ اس دعا کو بھی پڑھیں اور پڑھنے کے بعد سلام پھیریں. اللہ تعالیٰ آپ کی ازدواجی زندگی کی خوشیاں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انڈر لائنگ آئیڈیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نماز تو قبول فرما ہی لیتے ہیں،
تو جب وہ نماز کو قبول فرمائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز کے اندر مانگی ہوئی دعا قبول نہ ہو؟ تو جب نماز قبول ہوگی تو اس کے اندر مانگی ہوئی دعا بھی قبول ہوگی. اور الحمدللہ کہ ہمارے بہت پریشان حال دوستوں نے اس عمل کو اپنایا، اللہ نے گھر کے حالات کو ٹھیک کر دیا. ابھی دن میں بات آ رہی ہے کہ کاش آج ازدواجی زندگی کے عنوان کے وقت اگر یہ بات اس وقت دل میں آ جاتی تو عورتوں کو بھی اجازت دے دیتے تو وہ بھی اس عمل کو پڑھتی. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کس پریشان حال عورت کی زندگی کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیتے. تو بہرحال ازدواجی زندگی کے لیے یہ ایک عمل خود تجربے سے ہم نے آزمایا بھی صحیح اور اپنے سینکڑوں ہزاروں دوستوں کو بتایا الحمدللہ. اس کی برکتیں دیکھیں. تو سجدے کی بات چل رہی تھی. بزرگوں نے لکھا ہے کہ سجدے میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو سالکین ہوتے ہیں یعنی ابتدائی درجے والے. تو سالکین کو سجدے کے اندر ملکوت السماوات والارض کی سیر ہوتی ہے. کس کی سیر ہوتی ہے؟ ملکوت السماوات والارض، اس کی سیر کروائی جاتی ہے. کن کو کروائی جاتی ہے؟ سالکین کو. سالکین سے اوپر کچھ عابدین ہوتے ہیں، زیادہ اونچے درجے کے لوگ، عبادت والے لوگ. ان کو صفات باری تعالیٰ کی سیر کروائی جاتی ہے. اور عابدین کے اوپر عارفین ہوتے ہیں اور عارفین کو ذات باری تعالیٰ کی سیر کروائی جاتی ہے. تو سجدے کے 3 درجے مشائخ نے لکھے ہیں. اب جس کو تینوں میں سے کچھ بھی نصیب نہ ہو تو وہ سمجھ لے کہ اب میری نماز ہی نہیں بنی، مجھے اس کو بنانے کی ضرورت ہے. چنانچہ فرمایا اقرب ما یکون العبد من اللہ تعالی ان یکون ساجدا، کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے. سجدے کی اپنی ایک لذت ہے. سبحان اللہ. ایک بات درمیان میں ذہن میں آ گئی، آپ کو بتاتا چلوں. ہمارے قریب میں ایک عالم ہیں مولانا محمد اکرم، ان کا نام، ختم نبوت کے بڑے مبلغ ہیں اور اللہ نے ان کو بیان کا ایسا ملکہ دیا ہے. سبحان اللہ، ختم نبوت کے عنوان پہ بولتے ہیں تو حق ادا کر دیتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے. یہ واقعہ خود انہوں نے سنایا ہمارے استادوں کو، چونکہ ہمارے استاد کے وہ ہم جماعت تھے، اور استادوں نے ساجد کو سنایا. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کی خدمت میں گیا ملاقات کے لیے، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ بھائی مولانا بہت مصروف رہتے ہیں، 3 دن ہمارے پاس بھی گزار جاؤ، 3 دن ہمارے پاس بھی گزار جاؤ. فرمانے لگے کہ میری طبیعت کا تقاضا تو یہ تھا کہ واپس جاؤں، لیکن پھر دل میں سوچا کہ شیخ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس رہو تو چلو میں قربانی دیتا ہوں. فرماتے ہیں میں نے شیخ کی بات کو مان لیا. 3 دن ان کے نظر کے سامنے ان کی خانقاہ میں رہا. اس کا نتیجہ یہ نکلا اس کے بعد متواتر 3 سال میری کبھی نماز تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی. 3 دن شیخ کے کہنے پر ان کی خانقاہ میں رہے، اور برکت کیا تھی؟
کہ اس کے بعد متواتر 3 سال تک ایک دن بھی میری تہجد کی نماز قضا نہ ہو۔ یہ برکتیں ملتی ہیں، اللہ والوں کی صحبت سے یہ سعادتیں ملتی ہیں، اللہ کے ہاں قبولیت مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میان عاشق و معشوق ہیج حائل نیز، تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز۔ کہتے ہیں کہ عاشق اور معشوق کے درمیان تو پردے حائل نہیں ہوا کرتے، تیرا اپنا نفس ہی پردہ بنا ہوا ہے، تو درمیان سے ہٹ جا۔ اور واقعی شیخ صاحب رحمۃ اللہ ایک جگہ عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دوست، تیرے اور تیرے رب کے درمیان تیرا نفس دیوار بنا ہوا ہے، تیرے اور تیرے رب کے درمیان تیرا نفس دیوار بنا ہوا ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ دیوار 6 فٹ کی ہے، اتنی اونچی نہیں، ہمت کر کے اس کو پھیلائیں گے۔ یہ 6 فٹ کی دیوار ہے نا، اس سے اونچی تو نہیں نہ ہو سکتی۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ دیوار اتنی اونچی نہیں، 6 فٹ کی ہے، ہمت کر کے اس کو پھیلائیں گے۔ اور واقعی ہم سے ساری عمر یہ 6 فٹ کی دیوار نہیں پھیلائیں جاتی۔ اس لیے باعزید بستانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جنت 2 قدم ہے۔ کئی محفلوں میں کہتے جنت 2 قدم ہے، جنت 2 قدم ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا مطلب جنت 2 قدم ہے؟ فرمایا اے دوست، تو اپنا پہلا قدم اپنے نفس سے رکھ لے، تیرا دوسرا قدم جنت میں پہنچے گا۔ تو بات تو ایسی ہے کہ ہم اپنے نفس کو قابو پہ لے لیں تو اگلا قدم جنت میں پہنچے گا۔ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں، نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں متحاون فی الصلاۃ، نماز میں سستی کرنے والے، الذین هم علی عن صلاتہم ساہون، بھولنے والے، یہ یا تو نماز پڑھنے کا ہی دھیان نہ رہا، یہ نماز پڑھنے لگے تو رکعتوں کا ہی دھیان نہ رہا، وہ سارے ہی بھولنے والے، تو یہ متحاون فی الصلاۃ کہلاتے ہیں۔ اور اس سے اونچے فرماتے ہیں معاصب فی الصلاۃ، کہ یہ کھڑے تو نماز میں ہوتے ہیں لیکن بازاروں کی سیر کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا فرماتے ہیں معفون عنہ، یعنی وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، یہ وہ ہیں کہ جن کو نماز میں باہر کے خیال تو آتے ہیں لیکن وہ خیال کو جھٹک دیتے ہیں، خیال میں گم ہونے کی بجائے نماز ہی کی طرف دھیان رکھتے ہیں، یہ معفون عنہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس درجے کے بندے کو معاف کر دے گا اور اس کی نماز کو قبول کر لے گا۔ لیکن پہلے 2 درجے کی جو نمازیں ہیں فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں خطرہ ہے، کہ نماز میں سستی اتنی کہ رکعتیں بھولے یا کھڑا یہاں ہو اور پہنچا ہوا کہیں اور ہو۔ پھر فرماتے ہیں اس سے اوپر مفلحین کی نماز ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مخلوق سے کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا فرمان ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور 5واں درجہ فرماتے ہیں مقربین کی نماز، فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے نماز قرۃ عین فی الصلاۃ بن جاتی ہے، یعنی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ دیکھیے انسان کی اللہ نے کتنی قدر کی،
کہ عام طور پر باقی مخلوق کو کھانے کے لیے اپنا سر کھانے تک پہنچانا پڑتا ہے. گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، شیر ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، جتنے جانور ہیں، جہاں کھانا ہوگا تو یہ کھانے تک اپنا منہ پہنچائیں گے تو کھائیں گے. لیکن انسان نے چونکہ اللہ کے سامنے سجدہ کیا، اللہ نے اس کو یہ اعزاز بخشا، اب کھانے کے لیے اس کو سر جھکانا نہیں پڑتا، اب کھانا اللہ نے اس کے منہ تک پہنچا دیا. کہ میرے بندے، اب تیرا سر جو میرے در پر جھکتا ہے، اب میں تیرے سر کو کسی اور کے لیے کیوں جھکنے دوں؟ اگر کھانے کے لیے سر جھکانا پڑتا تو لوگ کہتے جی یہ بھی تو شرک ہو رہا ہے نا. اللہ نے پتہ ہی کاٹ دیا، فرمایا تو میرے در پہ جھکنے والا ہے، میں اور کسی کام کے لیے تجھے جھکنا ہی نہیں دوں گا. تو اس لیے انسان کھانے کو منہ تک لاتا ہے اور کھانا کھا لیتا ہے. یہ سجدے کی برکت ہے، ورنہ اگر مرغ کی طرح ہر دانے کے لیے بندے کو سر جھکانا پڑتا تو بندے کا کیا حال ہوتا. اس میں بزرگوں نے کافی تفصیل لکھی ہے کہ 2 سجدے کیوں کیے. بعض نے کہا کہ فرشتوں نے 2 سجدے کیے کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے ایک سجدہ کیا. جب سجدہ کر کے اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور اس پر اللہ کا غضب ہوا، تو وہ شکرانے کے طور پر دوبارہ سجدے میں چلے گئے کہ شکر ہے ہم نے پہلے سجدہ کیا تھا. لہذا فرشتوں نے بھی 2 سجدے کیے، اللہ نے مومن کی نماز میں 2 سجدے رکھ دیے. بعض علماء نے لکھا کہ نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کے پیچھے جب پہلی مرتبہ نماز پڑھی تو جبریل علیہ السلام نے ذرا لمبا سجدہ کیا. محبوب نے ایک سجدے کے بعد سر اٹھایا کہ شاید اب تو ختم ہو گیا ہو، تو دیکھا کہ سجدے میں ہے، پھر سجدے میں سر رکھ لیا. کیونکہ محبوب نے 2 مرتبہ سجدہ کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدے کا حکم عطا فرمایا. بات فرماتے ہیں کہ سجدہ چونکہ زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، اس لیے اللہ تعالیٰ مومن کو اس حالت میں بار بار دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے 2 مرتبہ ایک رکعت میں سجدے کا حکم دیا. کل ہماری انشاءاللہ ایک مختصر سی محفل رہے گی کسی وقت، جس میں حضوری حاصل کرنے کے طریقے، چھوٹا سا عنوان ہوگا کہ اس کے کتنے طریقے ہیں، انشاءاللہ اس بارے میں عرض کر دیا جائے گا. تاہم یہ ذہن میں رکھیے کہ انسان نماز میں اللہ رب العزت کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے، اس لیے ہر رکن کے بدلتے ہوئے اللہ اکبر کہا جاتا ہے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کیوں، سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہر رکن کو بدلتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس کے پیچھے حکمت ہے. کیا حکمت ہے؟ ذرا جاگیے چند منٹ کے لیے تاکہ پھر دعا کریں. نہیں جاگیں گے تو پھر دعا نہیں کریں گے ہم. اب ذرا جاگ کے سنیے چند منٹ کہ یہ جو ہر رکن کی تبدیلی پر اللہ اکبر تکبیری کو رکھا گیا، اس میں بھی حکمت ہے. تو بتا سکتے ہیں کہ کیوں رکھا گیا؟ موٹی سی بات ہے کہ اللہ اکبر اس لیے بار بار کہلوایا گیا کہ اصل میں پوری نماز کا مقصود ہی اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنا ہے. پوری نماز کا مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کو سامنے رکھنا. تو نماز کا اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریائی کا اقرار کرنا، اپنی پستی کا اقرار کرنا، اللہ رب العزت کی عظمت کا اقرار کرنا. اللہ رب العزت کتنے عظیم ہیں، سبحان اللہ.
چنانچہ ہمارے بزرگوں میں کسی ایک کی یہ عبارت ہے، شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اللہ کی عظمت کے بارے میں کیا لکھا، پڑھ کے وجد آتا ہے۔ آپ حضرات ذرا سنیے۔